قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع الصحابة والتابعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر۔ وقال الله تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الأمی الأمین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عظیم عبادت قربانی کے دن چل رہے ہیں۔ آج ذی الحج کی 11 ہے، آج بھی قربانی کا دن ہے، کل ذی الحج کی 12 ہے، کل بھی قربانی کا دن ہے۔ کچھ باتیں کل عید کے بیان میں قربانی کے بارے میں عرض کی تھی، کچھ باتیں آج عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ اپنی توفیق سے حق کہنے کی اور پھر ہم سب کو اللہ اس پہ عمل کی توفیق بخشے۔ الحمدللہ ہم سارے صاحب ایمان ہیں، زور سے کہتے ہیں الحمدللہ۔ اور الحمدللہ ہمارا سارے اللہ کے رسولوں اور نبیوں پر ایمان ہے۔ بلکہ ہمارا ایمان اس وقت تک کامل ہی نہیں ہوتا جب تک ہم اللہ کے سارے نبیوں اور رسولوں پر ایمان نہ لائیں۔ اور آسمان سے اللہ نے جتنی بھی کتابیں اتاری اس پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ ساری اللہ کی برحق کتابیں تھیں۔ اس ایمان کے باوجود مانتے ہم صرف اپنے نبی کی، اس پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ مانتے ہم سارے اللہ کے نبیوں کو، ایمان ہم اللہ کے تمام رسولوں پر رکھتے ہیں، تمام کتابوں پر۔
لیکن مانیں گے ہم صرف اپنے رسول کے، اور مانیں گے ہم صرف اپنی کتاب اور کلام کی جو اللہ نے ہمارے نبی پر اتارے۔ میں جمعہ پڑھنے آ رہا ہوں اپنی مسجد کی طرف، ایک خیال کے طور پر راستے میں حضرت موسیٰ کھڑے ہوں، حضرت عیسیٰ کھڑے ہوں، وہ کہیں کہ ادھر نہ جاؤ، ہمارے ساتھ آؤ اور آج ہمارے چرچ میں، ہمارے عبادت خانے میں جمعہ پڑھو، تو میں کہوں گا نہیں، میں مانتا ہوں آپ کو، آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن میں نے نماز وہ پڑھنی ہے جو میرے نبی نے کہی ہے، میں نے روزہ وہ رکھنا ہے جو میرے نبی نے کہا ہے، میں نے صدقہ خیرات وہ کرنا ہے جو میرے نبی نے کہا ہے۔ مانتا ہوں آپ کو، لیکن آپ کی مانتا نہیں۔ یہ کو اور کی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مانتا ہوں آپ کو، میں مانتا ہوں انڈیا ہے، میں مانتا ہوں برطانیہ ہے، میں مانتا ہوں امریکہ ہے، لیکن مانوں گا میں صرف اپنے قانون کی جو میرے ملک کا ہے۔ میں مانتا سارے اللہ کے نبیوں کو، اس لیے کہ ان کے بغیر میرا ایمان پورا نہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، لیکن نماز آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلی کما رأیتمونی، نماز اس طرح پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں پڑھتا ہوں۔ موسیٰ اور عیسیٰ نہیں۔ جب حج کا وقت آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے سیکھ لو، اس لیے کہ اس حج کے بعد حضور نے حج نہیں کیا، نہ سیکھنے کا موقع نہ سکھانے کا موقع، حج کے دن ہی فرمایا مجھ سے سیکھ لو۔ حج موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا، حج اللہ کے سارے نبیوں نے کیا، لیکن میں حج اس طرح کروں گا جس طرح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ یہ 1,24,000 یا بعض علماء نے لکھا 1,40,000، بعض علماء نے 2,40,000 میں لکھا جو اللہ کے نبی اور رسول آئے۔ بے شک کہا گیا کہ 4 اللہ کے بڑے رسول ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمیں جوڑا گیا ہے جو وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ جتنا ہمارا تعلق، جتنی ہماری نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، کسی اور نبی کے ساتھ نہیں، کیونکہ حضور نے خود فرمایا تم امت تو میری ہو لیکن ملت تم ابراہیم کی۔ امت کا معنی ہوتا ہے کہ میں جس رسول کی مانتا ہوں، جس رسول کو میں نے دیکھ کے چلنا ہے، جن کی مان کے چلنا ہے۔ ملت کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصول ایسے تھے جو ملتے جلتے ہیں۔ دنیا میں ہر قوم کی، ہر ملت کی کچھ اصول ہوتے ہیں، جیسے بزنس کی کمپنی ہوتی ہیں، ان کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ یہ اصول 1-2 سال کے بعد بدل بھی جاتے ہیں۔ ہر اصول کی ایک فرع ہوتی ہے اصل کی، جس طرح آگے برانچ ہو جاتی ہے۔ ہر نبی کے ساتھ ہمارے کچھ اصول ہیں جو ایک جیسے ہیں، فروع میں اختلافات ہیں لیکن اصول میں اختلاف نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 3 بڑے اصول تھے جو ہماری شریعت کے بھی ہیں۔ پہلا توحید، اور توحید بھی توحید خالص، جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔
ٹھوک بجا کے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اسی طرح ہمارے نبی نے بھی کہا کہ ہمارا اللہ ایک ہے اور اکیلا ہے، ٹھوک کے کہنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کفر کے بادشاہ کے سامنے بھی کلمہ حق کہا کہ میں تجھے الہ نہیں مانتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برسر بازار مکے کے مشرکوں کو کہا کہ میں تمہارے ان بتوں کو نہیں مانتا، لکم دینکم ولی دین، تہاڈا دین تہاڈے نال، میرا دین میرے نال۔ توحید میں اصل میں ہم ایک ہیں ابراہیم علیہ السلام، کوئی ملاوٹ نہ۔ ہجرت اور قربانی، یہ تین چیزیں ہماری ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مشترک ہیں، اور کچھ چیزیں میں نے ہو سکتا ہے 1-2 جمعہ پہلے بیان کی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، یہ ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، یہ ساری چیزیں وہ فروعات ہیں، ان میں بھی ہم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ متفق ہیں۔ جب آپ توحید خالص پہ ہوں گے نا تو پھر آپ کی مخالفت بھی ہوگی۔ آج بھی آپ ایک اللہ کی بات کریں تو مسلمان بھی آپ کا مخالف ہوگا جو کہتا ہے وہ مسلمان، اور ہو سکتا ہے کہ سچی توحید اگر میں آپ حضرات کے سامنے بھی بیان کروں تو آپ بھی باہر نکل کے مجھے برا کہیں۔ یہ توحید چیز ایسی ابے کو بھی دشمن بناتی ہے، چاچے کو بھی دشمن بناتی ہے، بھائیوں کو بھی دشمن بناتی ہے، برادری کو بھی دشمن بناتی ہے جب آپ سچ کہو گے۔ میں اگر آج آپ سے کہوں جس طرح حضور نے مکے کے بازاروں میں کہا کہ یہ جتنے تم نے بنا رکھے ہیں میرا کچھ نہیں کر سکتے، میں آپ سے کہوں کہ یہ بابے جن کو تم اور آپ سارے مانتے ہو، یہ بابے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ میرے دشمن ہو جائیں۔ باہر نکل کے کہو گے یار چنگا مولوی ہم نے نماز بھی پڑھی ہے تو کسی بابے کو ہی نہیں مانتے، پکا وہابی۔ توحید خالص، جب آپ سچ کہو گے نا پھر آپ کو وطن بھی چھوڑنا پڑے گا، گاؤں بھی چھوڑنا پڑے گا، شہر بھی چھوڑنا پڑے گا، برادری بھی چھوڑنی پڑے گی، اس لیے کہ آدمی تنگ ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے کہ میری سننے والا کوئی نہیں، اور سارے آپ کا بائیکاٹ کر دیں گے جس طرح مکے کے کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے آگ میں ڈال دیا تھا، سارے مخالف ہو گئے تھے۔ اور پھر ہجرت کے ساتھ ساتھ کبھی اس مسئلے میں جان بھی دینی پڑ جاتی، جس طرح اللہ کے ہزاروں نبیوں کو جان دینی پڑی، آروں کے نیچے رکھ کے چیر دیا گیا اللہ کے نبیوں کو، اور قرآن کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کتنے نبیوں کو ناحق قتل کر دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ سچ بات کہتے۔ ہمارا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت ساری چیزوں میں تعلق ہے۔ ہمیں نماز میں جو درود سکھایا گیا، جو درود پاک آسمان سے آیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، آگے پڑھو زور سے پڑھو، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہماری تو نماز ہی پوری نہیں ہوتی، اگرچہ درود کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا کوئی حدیث میں منقول نہیں، آپ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ربنا ظلمنا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو دعا آتی ہے وہ پڑھ لیں۔
لیکن آپ ہم میں سے اکثر لوگ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں. یہ میری بات یاد رکھنا ہے، یہ حدیث میں ہمیں نہیں بتائی گئی کہ یہی دعا پڑھنی ہے تو نماز ہوگی. درود کے بعد آپ کوئی بھی دعا پڑھیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ یہی دعا پڑھتے ہیں. کیوں؟ کہ اپنا رشتہ اور اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بناتے ہیں اور بنانا چاہتے ہیں کہ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے. اور جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، اللہ کرے کہ میری اللہ اس نماز کو قبول کرے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ 13ویں سپارے میں. وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دعا. اور اللہ نے ایسی قبول کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے 14,000 نبی پیدا کیے. اور سب سے قیمتی نبی جو اللہ کے محبوب علیہ السلام حضرت محمد الرسول اللہ، زور سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. درود کے اندر نسبت جوڑی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ درود ہماری نماز پہ واجب ہے. اور آپ کو ایک نصیحت بھی کروں گا کہ اکثر مجلسوں میں، محفلوں میں، گھر اٹھتے بیٹھتے جب بھی درود پڑھتی ہو یہی پڑھا کرو، اس لیے کہ یہی وہ ایک درود ہے جس پر نبی پاک کی مہر لگی ہوئی ہے، یہ آسمان سے آیا. یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ کوئی درود نہیں ہے. اس لیے کہ درود کے شروع میں اللہ کا نام ہوتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ میں تو اللہ کا نام ہی کوئی نہیں، آخر میں ہے. اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ کس رسول پر صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہو؟ نام تو لو. اس میں تو اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ کا نام ہی نہیں ہے. میں سننے والا مغالطے میں پڑ جاؤں کہ موسیٰ بھی تو اللہ کے رسول تھے، کیا پتہ آپ موسیٰ پر درود و سلام پڑھ رہے ہو. عیسیٰ بھی تو اللہ کے رسول تھے، کیا پتہ آپ ان پر درود و سلام پڑھ رہے ہو. نام لو اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اپنے نبی کا نام لو تاکہ ہر سننے والے کو، جاننے والے کو، تمہارے دل کو، تمہارے دماغ کو، تمہارے جوڑ جوڑ کو پتہ چلے کہ میرا نبی کون ہے. اور میں جب درود پڑھتا ہوں شروع میں ہی کہتا ہوں جو ہمیں شریعت نے سکھا، اللہم صلی علی. یہ کہہ کر اپنا درود اللہ کے حوالے کر دو. اللہ تو جان، تیرے نبی کی شان جانے. میں نے جو دعا کرنی تھی کر لی ہے. اللہ، مدینہ یہاں سے بہت دور ہے، 9,000 کلومیٹر ہے. میری آواز تو مدینے تک جائے گی نہیں، میری آواز تو یہاں سے باہر نہیں جاتی. اللہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں، تو اپنی شان کے مطابق اپنے نبی تک، اس کے دربار میں، اس کے مزار میں پہنچا دے. پھر اللہ اپنی شان کے مطابق پہنچا دے. درود تو یہ ہے کہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اب اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. معنی کیا بنتا ہے؟ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج، کما صلیت علی ابراہیم، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمتیں بھیجی اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمتیں بھیجی. میں نے کل بھی عید کے بیان میں ایک بات کہی تھی کہ ادھر ذی القعدہ ہے، ادھر محرم ہے، درمیان میں ذی الحج ہے. پچھلے جمعے بات کی تھی کہ اس ذی الحج کے مہینے کی برکت سے اللہ نے ادھر والے پڑوسی کو بھی شان دی ہے، ادھر والے پڑوسی کو بھی شان دی ہے. درود پاک پہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا نبی، اس کا ایک دادا بھی ہے
وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی تو ان میں سے ہیں جن کا نہ باپ نہ دادا، جن کی آل نہ اولاد، جن کی نہ نانی نہ دادی. دادا کا اقرار کر لو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ نبی انسان ہوتا ہے اور تمہارے نبی کا خاندان ہے. وعلا آل، پھر آگے ان کی اولاد بھی ہے. آج تک کبھی کسی نے کہا ہے کہ جبریل کا ابا بھی ہے، دادا بھی ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ جبریل کا پوتا بھی ہے، نواسا بھی ہے، اولاد بھی ہے؟ اور پھر ہمیں سبق دیا گیا کہ اپنے بڑوں کے ساتھ ابراہیم کا اقرار کر کے دل کے اندر یہ سوچو کہ ہم نے اپنے بڑوں کے ساتھ بھی جڑنا ہے. جو قومیں اپنے بڑوں کو چھوڑ دیتی ہیں وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں. اور آل محمد کا کہہ کر ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اپنی آل اولاد کو بھی جوڑنا ہے. جس طرح نبی کی آل اولاد کی شان ہے، ان کے مرتبے کو جانتے ہو، پہچانتے ہو، اسی طرح اپنی آل اولاد کو بھی اپنے ساتھ جوڑنا ہے اور بنانا ہے. آدمی کی پہچان یا اوپر والوں سے ہوتی ہے جو دادا پردادا ہوتا ہے، ابا ہوتا ہے، یا پھر آدمی کی پہچان اپنی اولاد سے ہوتی ہے. آپ اور میں جتنے ہیں یہاں جو رہتے ہیں، ہمیں پیچھے کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ آپ کبھی گئے. جب ہمارا جنازہ بھی جاتا ہے نا تو بتانا پڑتا ہے فلانے دا پتر ہے جی باڈی آئی ہے، وہ اس کے نام سے آپ کو جانتے پہچانتے. ہاں، اللہ اولاد ہمیں ایسی دے دے کہ جن کی وجہ سے اللہ ہمارے نام کی پہچان کراتے. آمین کہہ دو. ایسی اولاد ہی نہ ہو جو داغ لگوا دے. ہماری اولاد اچھا کام کرے تو ہر کو کہتا ہوا نظر آئے، یار ان کا ابا اچھا تھا، اس کا دادا اچھا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہمارا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک رشتہ ہے، ملت کا، کہ ہم ان کی ملت ہیں. یہ قربانی کیا ہے؟ میں نے کل بھی کہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا. یہ نہیں کہا میرے ابا. اسی کے اندر اگر آپ غور کرتے چلے جائیں نا تو آپ کو امت ہونے پر ایک فخر ایسا ہے کہ ساری زندگی نبی پاک پر درود پڑھتے رہیں، سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو نہیں کر سکتے. فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، حضور علیہ السلام نے ہمارا رشتہ ابراہیم علیہ السلام سے ایسا جوڑا کہ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت. یہ نہیں کہا کہ میرے ابا ابراہیم کی سنت. اب کیا مطلب؟ کہ جس طرح اپنے باپ دادا کی بات مانتے ہو، دعا کرتے ہو کہ باپ دادا کے نقش قدم پہ چلو، یہ بھی تمہارا ابا ہے. اس کو کہا تھا جان کی قربانی دے تمہارے ابا کو، کہ جان کی قربانی دے، اور جان بھی ایسی قیمتی ہو جو اللہ نے 100 سال کی عمر میں ایک ہی دیا ہو، ایک ہی دیا ہو. دوسرا تو بعد میں ہوا، ایک ہی دیا. اور اللہ نے کہا ہو کہ یہ میری راہ میں ذبح کر دے. اور حکم بھی کیا دیا ہو کہ صرف خواب میں کہا ہو. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. خواب میں کہا ہو. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب جس کو خواب آیا یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور جس کو خواب سنایا جا رہا ہے وہ بھی ہونے والا اللہ کا نبی ہے.
جس کو خواب آیا وہ بھی خواب کی اہمیت کو جانتا ہے کہ میرا خواب سچا ہے، اور جس کو بتایا جا رہا ہے میں نے خواب میں دیکھا، وہ بھی جانتا ہے کہ نبی کے خواب کی اہمیت کیا ہے، فوراً کہہ دیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جو کچھ تجھے دکھایا گیا وہ کر دے۔ نبی کے خواب کو دیکھنے والا نبی بھی جانتا ہے اور سننے والا نبی بھی جانتا ہے خواب کی اہمیت کیا ہے۔ لعنتی مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک جگہ لکھا کہ آپ تو کہتے ہو کہ ابراہیم کا خواب سچا، نبی کا خواب سچا، دیکھنے والے کا بھی سننے والے کا بھی، تو پھر ذبح کیوں نہیں ہوا؟ چونکہ اس کے اپنے خواب تو کبھی پورے نہیں ہوئے۔ وہ اپنے زمانے میں ایک عورت پہ عاشق ہو گیا، غلام احمد قادیانی، محمدی بیگم اس کا نام تھا۔ خواب کے اندر اسے دکھایا گیا تیرا نکاح ہو رہا ہے اس سے، اور نکاح ہو گیا۔ وہ بیچارے کو زندگی بھر بھی وہ نہ ملی، اور گیا بھی صحیح تو ماں باپ نے جوتے مار کے گھر سے نکال دیا کہ تیرا خواب چنگا ہے، تو نہ کھانا آ گیا ساڑی تیدہ رشتہ لوں۔ اب وہ اپنے اس خواب کو سچا دکھانے کے لیے ساری زندگی انتظار میں رہا، لیکن محمدی بیگم اس کے نکاح میں آئے بغیر دنیا سے چلی گئی۔ آج بھی پاکستان کا ایک شہر ہے بورے والا، ضلع ویاڑی میں، اس کی قبر وہاں موجود ہے، محمدی بیگم کی۔ وہ سنی مسلمان رہی اور اس کے ماں باپ نے اسے رشتہ نہیں دیا، اپنے اس خواب کو سچا دکھانے کے لیے۔ وہ تو پورا نہ ہوا، کہنے لگا ابراہیم نے جو خواب دیکھا تھا، اسماعیل نے جو خواب دیکھا تھا، کیا وہ پورا ہوا؟ اسماعیل ذبح ہوا؟ معلوم ہوتا خواب ہے، خواب کی کوئی اہمیت ہے؟ تو علماء نے بڑا عجیب جواب لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لفظ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں تجھے ذبح کر چکا ہوں، پھر تو قرآن میں ہوتا کہ اذبحتک، میں تجھے ذبح کر چکا ہوں۔ قرآن نے کہا اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ نہ وقت مقرر، نہ دن مقرر، نہ تاریخ مقرر، یہ تو اتفاق ایسا کہ یہ دن آ گیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دیر نہیں کی، جلدی چل پڑے۔ 3 راتیں تو خواب دیکھی، ایک رات آیا تو سوچنے لگ گئے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسرے دن پھر خواب آیا، تیسرے دن آیا تو اسماعیل کی اماں سے کہا خواب دیکھا ہے، 3 راتیں ہو گئی۔ اس نے رسی بھی دے دی، چھری بھی دے دی کہ لے جاؤ، دیر نہ کرو، ماں بھی ایسی تھی۔ کہا رسی کیوں؟ کہ کہا اگر یہ تڑپنے لگے تو باندھ دینا، میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا قربان ہونے میں دیر کر دے۔ اور چھری کو بھی کہ ذبح ہونے میں دیر نہ ہو جائے۔ اب بیٹا ہے، خواب سننے کے باوجود ابے کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہے۔ جب قربانی کے لیے لٹایا تو کہا ابا ایسا کرو کہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میرے گلے پہ چھری چلانے لگو تو باپ کی محبت آنکھوں میں آ جائے اور آپ چھری چلانے سے رک جاؤ اور میں قربان ہونے سے رک جاؤں۔ پھر کہا کہ ابا مجھے الٹا لٹا دیں، سیدھا نہیں، کیا پتا میرا ماتھا آپ کو نظر آ جائے تو آپ قربان کرنے سے رک جاؤ، میرا چہرہ نظر آ جائے تو قربان کرنے سے رک جاؤ اور میں قربان ہونے سے رہ جاؤں۔ اور پھر ابا چھری کو تیز کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قربان ہونے میں دیر ہو جائے۔ یہاں ایک میں آپ کے عقیدے کو بناتا چلوں، سمجھاتا چلوں، میرا فرض بنتا ہے میں آپ کو سمجھاؤں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ میرا بیٹا تو بچ جائے گا،
जन्नत से जानवर ने आना ही आना है। तो फिर ये कुर्बान करने के लिए ले जाना, छुरियों को तेज करना और रस्सी को ले जाना, ये तो सारा ड्रामा लगता है। इसलिए कि ड्रामा कहते ही उसे हैं कि करने वालों को सब पता है आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी फिर तो ये ड्रामा लगता है कि जी अब्बा मुझे कुर्बान करने में देर न करो, उनको भी तो पता था मैं बच जाऊंगा। जो लोग कहते हैं जो लोग कि नबी हर शय को जानते हैं, अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये जानते होते तो फिर तो ये ड्रामा है कुर्बानी सारा। इस्माइल अलैहिस्सलाम जानते होते कि मैंने कुर्बान होने से बच जाना है, फिर तो ये सारा ड्रामा लगता है। और अल्लाह के यहाँ ड्रामे नहीं होते, नबियों के घरों में ड्रामे नहीं होते। और एक आपको भी बात कह दूं, नाराज न होना, मुसलमान के घर में भी ड्रामे नहीं होते, इसलिए कि मुसलमान अल्लाह को मानता है। अल्लाह के यहाँ ड्रामा नहीं होता, हकीकत होती है। नबी के घर में ड्रामे नहीं होते, नबी के घर में हकीकत होती है। और मुसलमान के घर में ड्रामे, जोर से बोलो, नहीं होते, हकीकत होती है। मुसलमान एक हकीकी शय है। आपका इस्लाम नकली है कि असली है? जोर से बताओ, जोर से बोलो। आपका कलमा असली है कि नकली है? आपका नबी असली है कि नकली है? आपका अल्लाह असली है कि नकली है? आप असली हो नकली हो? मुसलमान ड्रामे नहीं करता। ये आप नमाज पढ़ते हो, ये कोई ड्रामा है? आप जो आए हो क्यों आए हो? वो ड्रामा करने आए हो? मैं जो बैठा हूं आप हजरात के सामने, मैं को ड्रामा कर रहा हूं? मैं तो वो हकीकत है जो कुरान कहता है बयान कर रहा हूं। अगर इनको पता था दोनों को तो फिर कुर्बानी कुर्बानी नहीं रहती। कहो इल्म गैब का खजाना सिर्फ अल्लाह के पास है, वो ही जानता, और कोई नहीं जानता। हाँ, वो जिसको चाहे दे दे। इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल, वो जिस रसूल पे राजी हो जाए दे दे, वो जिस वली पे राजी हो जाए दे दे, आप पर राजी हो जाए आपको बता दे, लेकिन उसका कानून नहीं, उसका उसूल नहीं। वइंदहु मफातिहुल गैब, कहा चाबी नहीं, चाबियां। मिफ्ताह एक चाबी को कहते हैं, मफाती कई चाबियों को कहते हैं। इल्मे गैब की जितनी भी चाबियां हैं, सब चाबियों का मालिक अल्लाह। ला यालमुहा इल्ला हू व यालमु मा फिल बर्रि वल बहर। सहरा में क्या है, समंदर में क्या है। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यालमुहा, दरख्त का कोई ऐसा पत्ता नहीं जो अल्लाह के इल्म में ना हो। वो गिरता है तो अल्लाह के इल्म में है, पैदा होता है तो अल्लाह के इल्म में है। वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द, जमीन का कोई ऐसा दाना नहीं जिसका रंग अल्लाह से छुपा हुआ हो, जिसका आगे बढ़ना ना बढ़ना अल्लाह से छुपा हुआ हो। अब ये इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अच्छा अगली बात इसी पर फिर और, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो छुरी को तेज करके चलाते हैं लेकिन वो चलती नहीं। नीचे लेटा हुआ भी कहने लगा कि अब्बा देर क्यों हो रही है? कहा बेटा मैं तो छुरी चला रहा हूं, चलती नहीं। अब छुरी से गला काटना उसकी ताकत छुरी में तो नहीं है, किसके हाथ में है? जोर से बोलो, अल्लाह के हाथ। लोगों ने तो आग में डाला था, आग का काम है जलाना, लेकिन अल्लाह के हाथ में था, अल्लाह ने कहा नहीं जलाना। छुरी का काम है गर्दन को काट देना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तेज करके भी चला रहा, नहीं चलती। कुर्बान होने वाला भी कह रहा अब्बा देर क्यों हो रही है? इब्राहिम पूछते हैं छुरी चलती क्यों नहीं?
کہا ابراہیم بے شک ہاتھ تیرا ہے لیکن طاقت اس کی ہے. وہ کہہ رہا ہے نہیں گردن کاٹنی، میں کیا کروں؟ اتنے میں کہا جبریل جاؤ جنت کا دمبا لے جاؤ، میں اگر چاہوں تو نبیوں کو آرے کے نیچے رکھ کے چروا دوں، اگر میں چاہوں تو چھری کے نیچے اپنے نبی کو بچا لوں، اس لیے کہ اسی چھری کے نیچے آنے والے نبی سے تو میں نے اپنے محمد کو پیدا کرنا ہے. زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کیسے ذبح ہونے دیتے؟ اب جنت سے مینڈا آتا ہے تو وہ مینڈا بدل بنتا ہے اسماعیل کا. اصل کا بدل ہو جاتا ہے لیکن بدلے کا بدلہ نہیں ہوتا. اصل کا بدل ہو جاتا ہے اگر آپ اصل نہیں کر سکتے. ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا رونا نہیں آتا تو رونے والے کی شکل ہی بنا اللہ کے سامنے. یہ بھی بہت ہے. اور نماز نہیں آتی نیچے سجدے میں سر رکھ دے، کوئی بات. پڑھنی نہیں آتی کھڑا تو ہو جا، نقل ہی کر لے، ہم تیری نقل کو اصل بنا لیں گے. میں نے اگلے دن بھی بات کہی تھی کہ دین ہمارا پورا نقل کا نام ہے. دنیا میں آپ کسی چیز کی نقل بناؤ تو قانون حرکت میں آ جائے گا. شریعت کہتی ہے کہ شریعت ہے ہی نقل کا نام، جو نبی کرتا گیا وہ کرتے جاؤ، اور نبی والے کرتے گئے وہی کرتے جاؤ. اب حاجی کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی بندہ کہ جو آپ قربانی کیوں کرتے ہو؟ میں نے کل بھی کہا تھا لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی لاکھوں جانور ایک دن میں ذبح ہو جاتا ہے. یہ جب بابا گرو کی پیدائش کا دن آتا ہے نا، گرو نانک کا، امرتسر میں بڑے گردوارے میں جب ان کی مجلس ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے ایک دن میں 1,00,000 بکرا ذبح ہوتا ہے. یہ جو ان کا لنگر ہے نا گردوارے کا، آپ یہاں بھی چلے جاؤ پوچھ لو تو آپ کو سال تک تاریخ نہیں ملے گی. بکنگ ہی بکنگ ہے. آج میں دوں گا لنگر، کل وہ دے گا، پرسوں وہ دے گا، بکنگ ہی بکنگ ہے ان کے. حالانکہ یہ خیرات ہمارا کام تھا مسلمان کا، لیکن مسلمان کے آپ کو یہ چیزیں بہت کم ملے گی. ہم تو قربانی والے دن غریب کو گوشت دینے کو تیار نہیں ہوتے. قربانی آنے والی ہوتی ہے تو مسلمان وہ کیا کہتے ہیں جو بڑے لمبے فریج ہوتے ہیں ڈیپ فریزر، دکانوں پہ بک رہے ہیں. جی کیوں بک رہے ہیں؟ جی قربانی آ رہی، تاکہ 10 بکرے اپنے جو ہے وہ ڈیپ فریزر میں محفوظ کر لیے جائیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں 1981-82 کا واقعہ، شاید 84 کا. ایک دوست مجھے، میں کراچی میں تھا تو ایک دن عید والے دن مجھے دوست صبح مجھے ناشتے کے لیے گھر لے گیا، تو اس نے ناشتے میں گوشت رکھا بلوچ کالونی میں. تو میں نے کہا بھی میں ناشتے میں گوشت، یہ تو مجھے سب کہتے جی پچھلی قربانی کا ہے. چالیس بکرے کیے تھے، وہ سارا سال اپنے ڈپ فریزر میں محفوظ رکھے، جب دل آیا قربانی کا گوشت کھایا. اور اگر ہم نے بہت ہی خیرات کی قربانی والے دن تو مانگنے والے کو چھچڑے تو پکڑا دیے یا چربی اٹھا کے دے دی. اچھی اچھی بوٹیاں سنبھال کے ہڈی والی تو ہم گھر رکھ لیتے ہیں. چاپ کسی کو کوئی دینے کو تیار نہیں ہوتا. بیگم کہتی ہے ایک ران میرے بھائی کے لیے رکھ لو، دوسری ران میری بہن کے لیے رکھ لو. رانیں ادھر چلی گئی. سسر کا آرڈر آ جاتا ہے پائے میرے لیے رکھ لینا، پائے سسر کے لیے رکھ لیے گئے. غریب کو آپ نے کیا دیا؟ اچھا بعض سخی ایسے بھی ہیں بکرا بھی کر لیتے ہیں، ساتھ گائے میں حصہ بھی رکھ لیتے ہیں. بکرا گھر لکھتے ہیں، گائے کا حصہ چونکہ ہم نے جی وڈا گوشت گھر کھانا نہیں وہ غریبوں کو دے دیا. جی بکرے کا گوشت کہے گا قاری صاحب 1600 روپے کلو ہے، کون دے کسی نے؟ اب یہ بھی ایک سخاوت ہے.
کہیں گے کہ آج یہ ہم نے الحمدللہ سارا قربانی کا گوشت بانٹ دیا. ابھی کون سا بانٹا؟ وہ گائے کا بانٹ دیا. قربانی ہے کیا؟ میرے دوستو، یہ جو دن ہے یہ ایک عہد وفا کے دن ہیں. ہم نے چھوٹی عید منائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پھول کھل اٹھے. قربانی آئی تو ہمارے دلوں میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کے پھول اٹھنے چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. میں اگر موقع ملے، اللہ نے جان بھی مانگی تو میں اللہ کے نام پر اپنی جان دینے کو بھی تیار ہو جاؤں. یہ تو نبیوں کے ساتھ ایک وفا کا دن ہے، یہ عہد ہے. یہ آج کا دن بھی، کل کا دن بھی. ہمیں کیا کہا گیا؟ ہر نماز کے بعد کہو اللہ اکبر. پڑھ لو اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. میں نے کل بھی حدیث سنائی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے وقت کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر. چھری چلتی نہیں. ساتھ کھڑا جبریل جب مینڈھا لے کے آیا تو وہ زور سے بولا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. جو چھری کے نیچے پڑا ہے اس نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. شکر اس اللہ کا جس نے مجھے بچا کر دمبا بھیج دیا. ہمیں کہا گیا کہ ہر وقت کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. کہو اللہ زور سے. کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا. ہم سے بچے پوچھتے ہیں. میرا پوتا ہے وہ بھی اگلے دن کہہ رہا بابا جی اللہ کتنا بڑا ہے. تو ہم بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں وہ آسمانوں سے بڑا ہے. حالانکہ آسمان اور اللہ کا کیا جوڑا؟ آسمان تو مخلوق ہے، اللہ تو خالق ہے. خالق و مخلوق کا کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ آسمان کی تو ایک حد ہے، کہیں نہ کہیں تو جا کے ختم ہوتا ہے. میرے اللہ کی شان اور رحمت کی اور قدرت کی اور طاقت کی اور کبریائی کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. اللہ سمندروں سے بڑا ہے. بھائی سمندروں کی بھی ایک حد ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کتنی حد ہوتی ہے، اگلے دن پتہ چل گیا. وہ جو ڈوبی ہے آبدوز کتنے کلومیٹر نیچے گئی، کتنے ہزار میٹر نیچے گئی. معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کہیں سمندر اتنے ہزار میٹر بھی نیچے ہے. ایک حد کا پتہ چلا. میرا اللہ جو اتنا بڑا پانی پیدا کر سکتا ہے اور اتنے بڑے پانی کو روک سکتا ہے، تو اس اللہ کی کبریائی کتنی بڑی ہوگی. وہ خود کتنا بڑا ہوگا جس نے اتنا بڑا سمندر بنا دیا. اور پھر کہا گیا 7 سمندر ہیں، اور قرآن میں کہا گیا کہ ان 7 سمندروں میں 7 اور ڈال لو. ساری زمین کے جنگلوں کے درختوں کو کاٹ کر کلمے بنا لو. 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو کاغذ اور کاپیاں بنا لو. سارے فرشتے، سارے جن، سارے انسان آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے اللہ کی قدرت کو لکھنے بیٹھ جاؤ. سمندر کی سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، پانی ختم ہو جائے گا، لکھنے والے تم ختم ہو جاؤ گے، زمین و آسمان جتنے کاغذ اور کاپیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی بڑائی نہیں لکھ سکتے ہو. اللہ اتنا بڑا ہے. پھر اس کو سمجھایا کہ اللہ سورج سے بڑا ہے. کہہ تو بیٹھے لیکن شرم آئی کہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ سورج سے بڑا ہے. سورج تو اللہ کی مخلوق ہے. خالق اور مخلوق کا کیا مقابلہ؟ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ 70 کروڑ سے زیادہ یہ جو زمینیں ہیں یہ بھی لا لی جائیں تو بھی اللہ کا سورج بڑا ہے. تو بھی اللہ، یہ زمین سے تو کتنے ستارے بڑے ہیں. یہ عطارد، یہ مشتری، یہ سنبل، یہ ایسے ایسے ستارے ہیں جو آپ کی زمینوں سے بڑے ہیں. اچھا دیکھنے میں ہمیں لگتا ہے ایسا چھوٹے سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تم جو بیٹھے ہو نا، تم وہ رات کو نظر آتے ہیں ہمیں جو آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں،
تم دن میں چمکتے ہوئے آسمان پر فرشتوں کو نظر آتے ہو. ہم کہتے ہیں وہ ستارے ہیں، فرشتے کہتے ہیں یہ ستارے ہیں جو دن کو چمک رہے ہیں. جو مسجد میں آتا ہے، جو قرآن پڑھنے آتا ہے، جو دین کی مجلس میں آتا ہے، یہ آسمان والوں کو ستاروں کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے. آپ چھوٹے ہو، بے شک ہم کہنے کو چھوٹے ہیں اور ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، تم اتنے بڑے اللہ کو یہاں لے کے چلتے ہو تو تم کتنے بڑے ہو. حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں ایک دو شعر کہے ہیں بڑے زبردست پنجابی میں. دل دریا سمندروں ڈونگا، سمندر کیا ہے جتنا ڈونگا یہ ہے. دل دریا سمندروں ڈونگا تے کون دلاں دیاں جانے ہو. سمندر کو آج تک کون جان سکا کتنا بڑا ہے؟ سمندر میں اللہ نے کیا کیا رکھا ہے آج تک کون جان سکا؟ اس کے اندر کیا کیا ہے، یہ کتنا بڑا ہے. دل دریا، آپ کہو گے کہ نہیں دریا تو چھوٹا سا ہوتا ہے اور دریا تو سوکھ بھی جاتے ہیں، بارشیں آتی ہیں تو بہتے ہیں، نہیں ہوتے تو دریا. آج کل جا کے دیکھو چناب کو، راوی کو معلوم ہوتا ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہے. ستلج تھا کبھی بہتا ہوا، کبھی سندھ میں ایک دریا بہتا تھا دریائے گھاگرا کے نام سے، آج کل اس کا نام و نشان ہی کوئی نہیں. کتنے دریا تھے دنیا میں، نام و نشان ہی مٹ گئے. لیکن یہ دریا جو رکھنے والے تھے نا، جو سمندروں سے بھی بڑا ہے، ان کا نام آج بھی دنیا میں موجود ہے، وہ آج بھی زندہ ہے. کلمہ پڑھنے والا یہ مرتا نہیں. توجہ دینا میری اس بات پر. کلمہ پڑھنے والا مرتا، کلمہ مرتا ہے؟ زور سے بولو. او بھائی کلمے کو فنا ہے؟ نہیں نا. کلمے کو فنا ہے؟ نہیں نا. تو جو کلمے کو یہاں لے کے پھرتا اس کو فنا ہے؟ وہ ختم ہو جائے گا، مر جائے گا. وہ بظاہراً اس دیش سے اگلے دیش میں چلا جاتا. پھر کو بندہ کہتا ہے جی پھر ہم اس کے جانے پر روتے کیوں ہیں؟ اگر یہ مرتا نہیں تو ہم روتے کیوں ہیں؟ اب تو نہیں، اب تو دنیا میں رواج ہو گیا باہر آنے جانے کا. آج سے 20-30 سال پہلے چلے جاؤ، جب آپ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آتے تھے، گھر والے آپ کو چھوڑنے آتے تھے تو رونے لگ جاتے تھے. اب تو کوئی نہیں روتا. اب تو بیچاری صرف بیوی رو رہی ہوتی ہے کہیں کھڑی ہوئی. آپ اور میں جتنے بات مذاق کی بھی کرتے ہیں، جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ، گھر والے لینے بھی آتے ہیں، بیوی بھی لینے آتی ہے، آپ سب کو ملتے ہو، وہ بیچاری اکیلی ایک طرف کھڑی ہوتی ہے، آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، آپ اس کو مل نہیں سکتے. جب آتے ہو تو بھی سارے رشتے دار چھوڑنے آتے ہیں، سارے آپ کو ہاتھ ملا، تو بیچاری کونے پہ کھڑی رو رہی ہو. سوال ہوتا ہے کہ اگر کلمے والا مرتا نہیں تو پھر ہم روتے کیوں اس کے جانے پر؟ علماء نے یہ مثال دے کے سمجھایا کہ ایئرپورٹ پہ جب ہم چھوڑنے آتے ہیں تو ہم یہ سمجھ کے نہیں رو رہے ہوتے کہ ہونے سے آنا ہی کوئی نہیں، یہ تو ہمارا قصور ہے کہ یہ جو سمندر کی کشتیوں کے حوالے ہم اپنے آپ کو کر دیتے ہیں نا، جو ڈوب کے مر جاتے ہیں، یا ان ماں باپ کا قصور ہے کہ جو 22 25 لاکھ قرضے اٹھا کر پتہ بھی ہے کہ یہ راستہ خطرناک ہے، یا یہ آدمی خودکشی کرنے کو نکلتا ہے، پتہ بھی ہے کہ یہ خطرناک ہے، میں غیر قانونی کیوں جاؤں؟ بے شک آپ ایجنٹوں کو پکڑے جو بھیجتے ہیں، لیکن اصل قصور تو ان کا اپنا ہے. پیسے کس طرح قرضہ اٹھا کر 25 لاکھ تیار کرتے ہیں اور پتہ بھی ہے کہ یہ راستے خطرناک ہیں،
کس طرح ملکوں کو کراس کر کر کے چوری چوری رات کے اندھیروں میں بارڈر کراس کرتے ہیں اور کس طرح یہ پہنچتے ہیں، اور پتہ بھی ہے آگے کیا ہونا ہے، لیکن ایک نشہ سوار ہے کہ باہر کے ملکوں میں جانا ہے، دیکھا دیکھی وہ اتنا کما کے لایا میں بھی کما کے لاؤں، اس کے گھر میں یہ آ گیا میں بھی لے آؤں۔ ناراض نہ ہاتھ جوڑ کے، وہ وہاں ڈوب کے مرتے ہیں، ہم نکلی پتر بننے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ پیسہ کمانا، یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ میں اپنے باپ کو بدل رہا ہوں۔ بات درمیان میں آئی، میں نے عرض کر دی، ناراض نہ ہونا۔ نماز قضا ہو گئی تو آپ نے قضا کر لی، لیکن اس قضا کی بھی آگے قضا کوئی نہیں۔ عدل کا بدل ہوتا ہے لیکن بدلے کا بدل کوئی نہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ کوئی کہے کہ جی قربانی کے بدلے میں صدقہ دے دو، او بھائی صدقہ الگ عبادت ہے، قربانی الگ عبادت ہے، یہ نقل ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اصل بچ گیا، اللہ نے نقل دمبے کے طور پر بھیج دی۔ اب اس بدلے کا بدل نہیں ہو سکتا، بدلے میں بدلہ ہی دینا ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا اس وقت مدینے میں غریب کوئی نہیں تھے؟ اس وقت تو ایسے ایسے غریب تھے کہ نبی پاک خود بھی پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، صحابہ بھی پیٹ پر پتھر باندھتے تھے۔ اما عائشہ کہتی ہیں 3 مہینے تک نبی کے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے وصال فرمایا، میرے گھر میں جو دیوا تھا اس کے اندر تیل نہیں تھا، میں نے پڑوسن سے مانگ کے دیوے کو روشن کیا۔ نبی پاک کو نہیں پتا تھا۔ جاہل ملا بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی کے اوپر بحثیں کر رہے ہیں کہ جی یہی پیسہ آدمی صدقہ خیرات کر دے۔ او بھائی صدقہ الگ عبادت ہے، یہ الگ عبادت ہے، یہ وہ عبادت ہے جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے جوڑ رہی ہے، سنت ابیکم ابراہیم۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس قربانی میں کیا ملے گا؟ صحابہ تو بڑی عجیب سوال پوچھتے تھے، ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال جو جانور کی کھال پہ ہوتا اس کے بدلے میں ایک نیکی۔ اور جانور کے جسم پر کھال میں کتنے بال ہوتے ہیں؟ جس طرح آسمان کے ستاروں کو کوئی نہیں گن سکتا، اسی طرح جس طرح آسمان کے ستاروں کو کوئی نہیں گن سکتا، اسی طرح جانور کی کھال کے بالوں کو بھی کوئی نہیں گن سکتا کتنے، سائنس والے بھی نہیں گن سکتے کتنے۔ صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ کتنے جانور ہیں جن کی کھال میں تو اون ہوتی ہے، بال ہی نہیں ہوتی؟ حالانکہ اون بھی بال ہی ہوتا ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کتنے جانور ہیں؟ قالوا فالصوف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کتنے ہیں جن کی کھال پر اون ہوتی ہے، تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح بال کے بدلے میں ایک نیکی، اسی طرح اون کے بھی ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی۔ پھر فرمایا قربانی والے دن یہ جانور جب پل صراط پہ چلنا مشکل ہو جائے گا تو یہ گھوڑے کی سواری بن کر تمہارے سامنے آ جائے گا اور تمہیں اپنی پیٹھ پہ سوار کر کے پار کرا دے گا۔ پل صراط کو جانتے ہو نا، کہا گیا کہ بال کے برابر، بال کی طرح باریک اور تلوار کی طرح تیز، اس سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ کچھ تو ایسے ہوں گے جو بجلی کا بٹن دبایا جس طرح اس کے بلب کے روشن ہونے میں دیر نہیں، بٹن دبے گا وہ پل صراط کو کراس کر جائے گا۔ کوئی گھوڑے کی رفتار کی طرح بھاگے گا، تلوار اس کے پیروں کو نہیں روک سکے گی، پل صراط کراس کر جائے گا۔ کوئی بیچارے رک رک کے گر نہ جائیں، جیسے آپ اور میں، کبھی آدھے ادھر کبھی آدھے ادھر، کبھی تتر کبھی بٹیر، کبھی مسلمان کبھی ہندو، ہم سارے ایک جیسے ہی۔ کہنے کو مسلمان شادی میں سارے ہندو کی رسمیں، کہنے کو مسلمان مرنے میں ساری ہندو کی رسمیں، مرنے کے بعد 40ویں تک ساری ہندو کی رسمیں کرتے ہیں، کہنے کو مسلمان ہیں۔ اور اگر میں آپ کو روک دوں کہ یہ رسمیں ہیں، آپ کہو گے وہاں بھی یہ مانتا نہیں، سیدھا جواب مل جائے۔ یہ تیجا، یہ ساتہ، یہ 10واں، یہ 40واں میرے نبی نے تو نہیں کیا،
یہ تو دین میں نہیں ہے. لیکن اگر میرے یہ جمعرات میں کہوں گا تو آپ تو کہیں گے واقعی میرے نبی نے تو نہیں کی. یہ تو ساری ہندو کی رسمیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی میں جس جانور کو ذبح کرتے ہو چاہے وہ مینڈا ہے, لیلا ہے, دمبا ہے, گائے ہے, بکری ہے, بکرا ہے, وہ سواری بن کر قیامت والے دن اونٹ کی طرح گھوڑے کی طرح تمہارے آگے بیٹھ جائے گا. میرے اوپر سوار ہو, میں تجھے پل صراط کراس کرا دوں. سینگوں والا ہے تو آدمی سینگ پکڑ کے جس طرح اسٹیئرنگ پہ بیٹھ جائے گا. بغیر سینگوں کے ہے تو کان پکڑ کے بیٹھ جائے گا. لیکن وہ سواریاں ایسی ہوں گی, نہ پکڑنے کی ضرورت پڑے گی, نہ ڈرنے کی ضرورت پکڑے گی, دوڑائیں گے اور پار لگا دیں گے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ایک آدمی مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں تو 40-50 سال ہو گئے قربانیاں کر رہا ہوں, پھر میرے لیے کون سا قربانی کا جانور سواری بنے گا؟ وہاں تو لڑائی ہو جائے گی. وہ کہے گا میرے اوپر سوار ہو, وہ کہے گا میرے اوپر سوار, جانور بھی لڑیں گے. تو بزرگوں نے بڑا عجیب جواب دیا ہے. تو میری تو عادت ہے میں اپنے بزرگوں کی بات ہی کرتا ہوں کہ بھائی کبھی کبھی کسی قربانی میں دکھاوا بھی ہو جاتا ہے, کبھی کسی قربانی میں کمزوری بھی ہو جاتی ہے. جو قربانی خالصتاً تم نے اللہ کے لیے دی ہوگی, جس طرح ابراہیم نے دی, زور سے کہہ دیں علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ نے صرف خواب میں کہا لیکن چل پڑے بیٹے کو ذبح کرنے. اللہ نے بھی فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم. تیری یہ ذبح کرنے کو ہم نے اتنا عظیم بنا دیا کہ قیامت تک اس کو زندہ رکھیں گے, قیامت تک زندہ رکھیں گے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. یہ پیچھے جتنے آئیں گے نا تیرے بعد, سب میں ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے. قربانی کرو, ابراہیم کی سنت کو پورا کرو. میرے دوستوں, اللہ کتنا بڑا ہے آپ اور میں نہیں سمجھ سکتے. کہو اللہ سب سے بڑا ہے, بس بات. اللہ سب سے بڑا ہے, ہر چیز سے بڑا ہے. اللہ کا نام ہر چیز سے بڑا ہے, اللہ کی شان ہر چیز سے بڑی ہے. یہ 3 دن 10ویں 11ویں 12ویں, اگر ایک بات کہہ دوں آپ کو, علماء کی بات, قرآن پاک پڑھنے کا بھی ان دنوں میں اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا اللہ اکبر کہنے کا ثواب ملتا. ذکر و اذکار کرنے کا اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا اللہ اکبر. کس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا, اللہ نے کہا ان دنوں میں مجھے کہو اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ آسمان پر بیٹھ کر خوش ہوتے ہیں, فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں, حالانکہ اللہ تو جانتا ہے, ہماری سن رہا ہے ہم کیا کہیں. فرشتوں سے پوچھتا ہے اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں گواہ ہو جاؤ, جو میری بڑائی کو بیان کر رہا ہے میں نے دنیا میں سارے گناہ بخش دیے اور قیامت کے دن میں ان کو بڑا کر کے جنت میں داخل کر دوں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.